اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم۔ رمضان وعلیکم المبارک کا السلام۔ مہینہ اپنی تمام برکات اور تمام سعادتوں کے ساتھ اب گزر رہا ہے۔ تقریباً چند لمحے، چند گھڑیاں جو ہے وہ باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لمحات کو، ان چند گھڑیوں کو صحیح معنوں میں ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ گزشتہ گزارشات میں نے قدر کی رات کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اور آج کی اس مختصر مجلس میں اسی قدر کی رات کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو عظمت اور شان ہے، جس طرح آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ تمام بہاریں جو ہیں وہ قرآن ہی کی برکات کی وجہ سے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو عزتیں ملیں، شانیں ملیں تو قرآن کی نسبت سے ملیں۔ قدر کی رات کو عزتیں ملیں تو قرآن کی نسبت سے ہی ملیں، اور اس امت کو سعادتیں اور اس امت کو مرتبے اور مقام ملے تو قرآن ہی کی وجہ سے ملے، اور آخرت میں انسانوں کی عزت اور انسانوں کے آرام و سکون کا جو تمام بندوبست ہوگا وہ قرآن ہی کی وجہ سے ہوگا۔ تو اس لیے آج کی اس مختصر مجلس میں قرآن حکیم کی عظمت اور شان کے بارے میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا ہے، وہ بھی ایک لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ تو قدر کی رات میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے جناب جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں نازل ہوتے ہیں، اور فرمایا فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ، فرمایا ہر اس آدمی کے لیے سلامتی کی دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں جو کھڑے بیٹھے نماز کی صورت میں کسی حال میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہو۔ تو محترم بھائیو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، اور وہ فرشتے جب اس رات میں اہل ایمان اپنے رب سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آمین جو ہے ہر دعا کے بعد جو ہے آمین ہم کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اللہ اسی طرح ہو جائے، تیرے دربار میں جو ہے یہ قبول ہو جائے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ جب اہل ایمان دعا کریں اور فرشتے جو ہے
ان کی دعاؤں پہ آمین کہے، اور فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ کچھ کر سکتے ہی نہیں۔ تو پھر یقیناً وہ مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں جن پہ فرشتوں کی آمین جو ہے وہ شامل ہو جائے گی اور اس کی تصدیق میں آ جائے گی، تو وہ اللہ کے دربار میں یقیناً دعائیں قبول اور منظور کی جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو آمین کا کہنا لازم اور ضروری ہے، تو اس کے بارے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، بس اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے آمین جو ہے، ہم تو جلدی کے ساتھ جو ہے آمین کہہ دیتے ہیں، آمین کو ذرا لمبا کر کے آمین، حدیث میں آتا ہے کہ مدہ بصوت، اس کی آواز کو ذرا کھینچنا چاہیے تاکہ ہماری آمین جو ہے وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے، اور اللہ ان کی آمین کے ملنے کی وجہ سے ہماری آمین کو بھی قبول فرما لے۔ آمین کا مطلب کہ دعاؤں کا قبول۔ تو اس رات میں اللہ کے فرشتے جو ہے وہ اہل ایمان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عام طور پہ خیال ہے کہ یہ رات چند لمحے ہوتی ہے، چند گھڑیاں ہوتی ہے، اور کچھ مخصوص نشانیاں جو ہے ہم نے مقرر کر رکھی ہیں، تو یہ محض قصے اور کہانیاں ہیں۔ یہ رات، قدر کی رات جو ہے، یہ سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک جو ہے یہ جاری اور ساری رہتی ہیں اس کی برکات۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، اور جب فجر طلوع ہو جاتی ہے، ینادی جبرائیل علیہ السلام پھر آواز دیتے ہیں، یا معاشر الملائکہ، اے فرشتوں کی جماعت، الرحیل الرحیل، اب کوچ کا وقت ہے، کوچ کا وقت ہے، الرحیل الرحیل۔ تو وہ فرشتے جو آسمان سے زمین پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں، فیقولون یا جبرائیل، وہ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، فما صنع اللہ فی حوائج المومنین، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی حاجات میں، ضروریات میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اہل ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آج کی رات میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ تو جبرائیل امین فرشتوں سے کہتے ہیں، فعفا عنہم، آج کی رات اللہ تعالی نے اہل ایمان کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی سعادت جو ہے، اور اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے انسان کے لیے، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو معافی مل جائے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دعا بھی میں نے عرض کی تھی، کہ عرض کی اللہ کے رسول، اگر قدر کی رات کو میں پالوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ تو فرمایا، عائشہ، اپنے رب سے معافی مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور دعاؤں میں یہ دعا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور اس دعا کے مانگنے پہ اللہ بہت راضی ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے دربار سے معافی مل جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا ہدیہ ہے، اور بہت بڑی سعادت۔ تو اس رات میں جو بھی خوش نصیب انسان، مرد اور عورت جو ہے، وہ بیٹھے یا کھڑے کسی حال میں اپنے رب سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، اور مانگنے کی چیز معافی ہے، یا اللہ کے ذکر میں مصروف، تلاوت میں مصروف ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس رات میں اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو معافی عطا فرما دیتے ہیں۔
لیکن فرمایا الا اربعتن، ہاں 4 قسم کے لوگ وہ ہے جو اس برکتوں اور رحمتوں والی رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہی رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو معافی نہیں ملتی۔ قلنا یا رسول اللہ من ہم نے عرض کیا، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ کون بدبخت لوگ ہیں کہ جب اللہ کی رحمت کے طوفان اور آندیاں اور بارشیں جو ہے وہ چل رہی ہوں تو پھر بھی معروم۔ فرمایا قال رجل مدمن خمر، ایک تو وہ آدمی ہے جو شراب چھوڑنے والا نہیں ہے، ہمیشہ شراب کا جو ہے وہ عادی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخری دور میں شراب عام ہو جائے گی، پانی کی طرح جو ہے وہ پی جائے گی، اور لوگ اس شراب کا نام جو ہے وہ بدل دیں گے، نام کچھ اور جو ہے اس کا رکھ لیں گے، لیکن ہوگی وہ حقیقت میں شراب ہی۔ شراب کا معنی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کا دماغ معوف ہو جائے اور انسان کے دماغ میں جو ہے وہ نشہ طاری ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے، اور دنیا و مافیا سے جو ہے یہ بے خبر ہو جائے، تو بہت یہ گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ لیکن آج تو غیر مسلموں کو چھوڑیے، ہم کلمہ گو جو لوگ ہیں جن کے پاس چند تکے موجود ہے، بیاہ اور شادیوں میں پانی کی طرح جو ہے شراب چلتی ہے، اور پھر یہ اتنی عام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو فرمایا یہ شراب پینے والا جو ہے اس کی بخشش جو ہے وہ نہیں ہو۔ یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں، فقہاء اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر سڑک کے اوپر کوئی کتا زخمی پڑا ہوا ہے اور خطرہ ہے کہ کوئی گاڑی آ کر اس کو رون دے گی اور اس کی ہلاکت واقع ہو جائے گی، تو اس کو سڑک کے کنارے کر دو اور اس کو محفوظ جگہ پہ جو ہے تاکہ وہ گاڑیوں کے روندے جانے سے بچ۔ لیکن اگر کوئی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے تو اس ناپاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو مرنے دو جیسے کیسا ہے یہ گندا اور ناپاک جو ہے وہ انسان۔ اور فرمایا دوسرا وعاقن لوالدیہ، والدین کا نافرمان جو ہے اس رات میں خواہ وہ کتنی ہی عبادات میں مصروف ہو، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، لیکن اگر اس کے والدین اس پہ راضی نہیں ہے تو اس کی بخشش جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے معافی اس کو نہیں ملے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جتنے اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ضائع ہونے کے نقصانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب والدین، ان کی خدمات کے فوائد جو ہے ان کا شمار ہم نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف پیار اور محبت اور اپنے دل میں ان کے ادب و احترام کے جذبات کو پیدا کرتے ہوئے انسان ان کے چہرے کی طرف دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج اور عمرے کا ثواب جو ہے وہ لکھوا دیتے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اتنا تھوڑا سا عمل کہ والدین کو پیار اور محبت سے دیکھنا، تو عرض کہ اللہ کے رسول اگر کوئی 2 دفعہ، فرمایا 2 دفعہ، حتیٰ کہ صحابہ پوچھتے گئے تو آپ نے فرمایا اگر سینکڑوں اور ہزاروں دفعہ بھی اگر والدین کو کوئی پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ اتنے ہی حجوں اور عمروں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کروا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کا جو درمیانہ دروازہ ہے وہ تیرا باپ ہے،
یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ جنت کے درمیانے دروازے سے تو داخل ہو کر جنت میں، تو اپنے باپ کی خدمت اور اپنے باپ کا احترام جو ہے، تو رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ لیکن آج ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ والدین کا وہ ادب و احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر والدین زیادتی بھی کرے تو پھر بھی ہم، آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ اگر وہ زیادتی بھی کرے زیادتی بھی کرے تو پھر بھی آگے سے اولاد کو کوئی حق نہیں ہے اف تک کرنے کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو حق جو ہے وہ اپنی اولاد پہ عطا کیے ہیں، تو بہت بڑے حقوق ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر والدین رخصت ہو چکے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کے لیے مسلسل دعا میں مصروف رہنا، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنا، صدقہ خیرات کی صورت میں ان کے لیے سال ثواب کرتے رہنا۔ اگر ہم ان کی زندگی میں ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے تو اس دعاؤں کے صدقے اور صدقہ خیرات جو ان کے سال ثواب کے لیے کیا جائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ایک وقت آئے گا جب یہ کام کرنے والوں کے نامہ اعمال میں والدین کا فرما بردار بچہ جو ہے وہ لکھوا دیں گے۔ اللہ تعالی ان بوڑھوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ بھی آپ کی پیشن گوئی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آخری وقت میں لوگ دوستوں کے قریب ہوں گے اور بوڑھے والدین کے سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ اور فرمایا تیسرا وہ آدمی ہے جو المشاجن، مشاجن کا صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا هو المصارم، یعنی وہی کینہ رکھنے والا۔ گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کے بارے میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، تو یہ بھی ہلاکت اور بربادی کی نشانی ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں اپنے دل کو صاف اور شفاف جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ یہ انسان کی اپنی سعادت اور اپنی جو ہے وہ خوش قسمتی ہے۔ اور چوتھے فرمایا وقاطع رحم، جو قطع رحمی کرنے والا انسان ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بائیکاٹ کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ ناراض رہنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑا کرنے والا، اگر یہ اس جھگڑے کے ساتھ ليلۃ القدر کی رات میں موجود ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، تو پھر بھی اس کو معافی نہیں مل سکتی۔ یہ صلہ رحمی جو ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں صلہ رحمی یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو آپ کے حق سے محروم کرتے ہیں، جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں، جو لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں، جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی برادری میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ ان کا حق ادا کریں، آپ ان سے پیار اور محبت کریں، آپ ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں۔ تو یہ قطع رحمی بھی آج کے اس دور میں بہت عام ہے۔ باہر دوستوں سے، احباب سے تعلقات ٹھیک ہے، لیکن اپنی برادری کے اندر جو ہے وہ تعلقات، اپنے بھائیوں سے تعلقات جو ہے وہ ہمارے بہت ہی خراب ہوتے ہیں۔ اللہ اس سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ بھائی، اگر رشتہ داروں میں سے کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ بھگتیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کریں اور ان کے ساتھ خیر خواہی۔ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو فرمایا فاعف عنہم وصفا، میرے محبوب ان ستانے والوں کو، ان قریشیوں کو معاف بھی فرما دیں، وصفا ان کی خیر خواہی بھی کریں، یعنی ان کے حق میں آپ دعا بھی فرمایا کریں۔ دیکھیے ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، ہمارے نبی کی یہ سنت ہے کہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دینا، ان کی زیادتیوں سے درگزر کر دینا، تو یہ بڑی سعادت کی بات۔ اور فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ الْجَائِزَةِ، فرمایا جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، جس رات کو عام طور پہ ہم لوگ جو ہے وہ ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، یعنی صبح عید کی تیاریوں میں اور کھانے پکانے میں اور پھر اور کئی مصروفیات میں اس رات کو، فرمایا یہ رات جب رمضان گزرنے کے بعد عید الفطر کی رات آتی ہے تو آسمانوں میں اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات۔ اللہ رب العالمین اس رات میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے انعام عطا فرماتے ہیں، اور ہمارا حال تو وہی ہے کہ اگر مہینہ بھر ہم کسی دفتر میں اور کسی جگہ جاب کرتے ہیں، جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو ہم وہاں سے چھٹی کر جائیں، وہاں سے بھاگ جائیں، اور دن بھر مزدوری کریں اور مزدوری لینے کا وقت آئے تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، تو نہیں، یہ رات بھی بڑی قیمتی رات ہے جو عید الفطر کے جو ہے وہ رات ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو دونوں عیدوں کی راتوں کو زندہ رکھتا ہے، یعنی قیام کرتا ہے، اپنے رب کی یاد میں ان کو گزارتا ہے، فرمایا جس دن لوگوں کے سینوں میں دل ان کے مر جائیں گے، اس دن بھی اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے زندہ ہوگا اور خوشیوں سے مالا مال ہوگا، اور وہ آخرت کا 50,000 سال کا جو ہے وہ دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تللہ میں اور غیر ضروری کاموں میں اس کو ہم کو ضائع کرنے کی جو ہے وہ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكِّ، فرمایا جس دن پھر یہ صبح عید الفطر کے دن کی صبح یعنی سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ ہر چوراہے، ہر دروازے، ہر گلی کے موڑ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ صدا دیتے ہیں فَيُنَادُونَ، پھر وہ آواز بصوت، ایسی آواز یسمع من خلق اللہ عز وجل الا الجن والانس، ایسی آواز کے ساتھ آوازیں دیتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے ان آوازوں کو سنتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں ہمارا یہ تجربہ ہے، ایک وہ آدمی جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، رمضان کی تراویح اس نے ادا نہیں کی، حتیٰ کہ فرائض سے بھی وہ غفلت برتتا رہا ہے، لیکن عید کے دن وہ بھی اچھا لباس پہن کر، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر جو ہے عیدگاہ پہنچنے کی وہ بھی کوشش کرتا ہے، تو علماء کہتی ہیں یہ ان فرشتوں کی آواز کا روحانی طور پہ اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ گھروں سے دھڑا دھڑ جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ نکلتے ہیں کہ صبح عید کی جو ہے فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں نکلو اہل ایمان اپنے رب کی طرف جو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب اہل ایمان عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں تو حکم تو یہ ہے کہ زبان پہ اللہ کی بڑائی
کہ کلمات جاری ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، دو چار آدمی ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، اور پھر ذرا دیر ہے تو پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش کے جلدی کے ساتھ جو ہے وہ خطبے میں پہنچ جائیں، نماز میں پہنچ جائیں، لیکن ان کلمات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب یہ دن رمضان کے پورے ہو جائیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو پھر اللہ کی بڑائی اسی طرح کرو جس طرح اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے۔ اور وہ یہی الفاظ اور یہی کلمات ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے اللہ کی تکبیر اور اللہ کی توحید کے اعلان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں آپ یہ صدا لگاتے ہیں، ارد گرد کے وہ درخت اور ارد گرد کی وہ دیواریں، وہ بھی آپ کی آواز میں آواز جو ہے پھر لگاتی ہیں، اور اللہ کی بڑائی کے ترانے پھر آگے ان کی آواز، حتیٰ کہ یہ آپ کی آواز جو ہے یہ دنیا کے آخری کنارے تک، مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال تک جو ہے یہ پہنچتی ہے عید کے دن۔ یعنی یہ پوری فضائیں جو ہے وہ اللہ کی توحید کے ترانوں سے گونج اٹھتی ہیں اور بھر جاتی ہیں۔ تو یہ ان فرشتوں کی صدا کا اثر ہوتا ہے کہ ہر انسان، بوڑھا جوان جو ہے، بچہ، وہ خوبصورت نئے لباس میں عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اخرجوا إِلَىٰ رَبِّ کریم، اے امت محمد کے لوگوں، اپنے رب کریم کی طرف نکلو اپنے گھروں سے، یعطی الجزیل ویعفو عن العظیم، تمہارا رب آج بہت کچھ تمہیں عطا کرنے والا ہے، جزیل جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرے تو وہ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ کچھ چوانی دوانی اور پینی تو نہیں عطا کرے گا، پھر تو وہ اپنی شایان شان کے مطابق اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے جو ہے وہ نوازے گا۔ اور فرمایا وَيَعْفُو عَنْ عَظِيمٍ، اور بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے کرتوت جو ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے آج تمہارے معاف کرنا چاہتا ہے، نکلو اپنے رب کریم کی طرف جو ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا، اور جب اہل ایمان نکلتے ہیں اِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، اپنی عیدگاہ کی طرف جہاں انہوں نے نماز عید ادا کرنی ہوتی ہے، مسجد میں یا میدان میں، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرماتے ہیں ما جزاء الاجیر، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا، اذا عمل عملہ، جس نے مزدوری کی اور اپنی مزدوری کو پورا کر دیا، کام کیا اور اپنے کام کو مکمل کر دیا۔ قال، فرشتے عرض کرتے ہیں فتقول الملائکۃ الہنا و سیدنا جزاؤہ ان یوفیہ اجرہ، اے ہمارے معبود برحق، اے ہمارے سردار، اس مزدور کو اس کی مزدوری کا بدلہ آج پورا مل جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَيَقُولُ فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي، اے میری فرشتوں، میں تم کو آج گواہ بنا رہا ہوں، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان وقیامہم، جن میرے بندوں نے رمضان کے دنوں کو روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا ہے، آج میں نے ان کا ثواب، ان کا اجر، ان کی مزدوری ان کو ادا کر دی ہے۔ اس صورت میں فرمایا رضائی و مغفرتی، اپنی رضا کی صورت میں اور اپنی بخشش کی صورت میں آج میں ان پہ راضی بھی ہو چکا ہوں، اور میں نے ان کی بخشش بھی کر دیا، ان کو معاف بھی کر دی۔ میرے بھائیوں،
اللہ کی رضا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، جس طرح سورہ التوبہ کے اندر رب تعالی فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اس آیت سے پہلے جنت کی بہاروں کا ذکر ہے، جنت کے محلات کا ذکر ہے، جنت کی نہروں کا ذکر ہے، اور آخر میں رب تعالی فرماتے ہیں او جنتیوں، یہ جنت کی تمام نعمتوں ان میں سب سے بڑی نعمت ورضوان، اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ تو جب اہل ایمان اس رمضان المبارک کے مہینے میں دن کو روزہ، راتوں کے قیام کی صورت میں اپنے رب کی طرف نکلتے ہیں عید گاہ کے لیے، تو اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میں نے آج اپنے بندوں کی بخشش بھی کر دی ہے، اپنے بندوں پہ میں راضی بھی ہو چکا۔ وَيَقُول، اور رب تعالی پھر فرماتے ہیں یا عبادی، میرے بندو، سلونی، مجھ سے مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو آج مانگو، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی اور بزرگی کی قسم ہے، لا تسألونی اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم، فرمایا آج تم مجھ سے کوئی نہیں، کچھ نہیں مانگو گے اپنی آخرت کے بارے میں اس مجمع کے اندر، الا آتیتکم، مگر وہ میں تم کو عطا کر دوں گا۔ آخرت کے بارے میں جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو، اللہ کے پاک پیغمبر کی قربت مانگو، میری رضا مانگو، میرا دیدار مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو آخرت کے بارے میں تم مانگو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی بزرگی کی قسم، آج میں تمہیں آخرت کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ تمہارا سوال تمہیں پورا کر دوں۔ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَذَرْتُ لَكُمْ، اور اگر دنیا کے بارے میں تم کچھ سوال کرو تو پھر میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا کہ یہ جو چیز میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اگر بندے کو مل گئی تو یہ راہ حق پہ قائم رہے گا، یہ چیز اس کے لیے نافع ہے، کہیں یہ چیز اس کو برباد ہی نہ کر دے۔ جس طرح آپ نے وہ ایک واقعہ سنا ہوا ہوگا، ایک آدمی سالبہ آئے، اللہ کے رسول دعا کرے اللہ مجھے مال و دولت، کہا مجھ سے یہ دعا نہ کرو، نہیں اللہ کے رسول میں اس مال کا حق ادا کروں گا، فرمایا یہ دعا، جب بہت اصرار کیا تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اور پھر اللہ نے اتنا مال و دولت عطا کیا، اور پھر مال و دولت، بکریاں اور اونٹ اور بھیڑیں، ان سے گائے، جنگل بھر گئے اس کے، اور چہل پہل ہو گئی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا تو اس نے معذرت کہا کہ اچھا میں خود لے کر پہنچوں گا، نہ پہنچا، اور پھر آیا بھی کچھ وقت کے بعد۔ جس طرح اللہ کے پاک نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کا فرمان آئے فوری طور پہ لبیک کہنا چاہیے۔ اب بندہ مومن، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہی حکم دیا ہے کہ جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوری طور پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حاضر ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر کرو اور پھر تمہارے دل پہ مہر لگا دی جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک میدان جہاد میں کچھ مال غنیمت اکٹھا ہوا تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ حاضر کر دے، وہ بیت المال میں جمع کرا دے، بیت المال غنیمت۔ اور ایک آدمی کچھ دیر کے بعد جو ہے ایک چھوٹی سی رسی لے کے آیا،
اور کہا اللہ کے رسول یہ رسی بھی مال غنیمت میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اعلان نہیں سنا تھا؟ اللہ کے رسول اعلان تو سنا تھا، پھر دیر کیوں کی ہے؟ فرمایا یہ لے جاؤ، اب اس کا حساب کتاب اللہ ہی تم سے لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب وہ زکوٰۃ کا مال لے کے آیا فرمایا اب لے جاؤ، قبول نہیں ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کے دور میں آیا، جناب صدیق نے فرمایا بدبخت، جس کو میرے نبی نے قبول نہیں کیا، صدیق کی کیا مجال ہے اس مال کو قبول۔ سیدنا عمر کے دور میں آیا، پھر بھی رد ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہے کہ اللہ کے جو ہے رحمت سے آدمی دور ہو جائے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کے بارے میں جو مانگو گے دیا جائے گا، لیکن دنیا کے معاملے میں سوال کرو گے تو پھر تمہاری مصلحت کو دیکھا جائے گا اور تمہارے فائدے کو دیکھا جائے گا۔ اگر فائدہ اور مصلحت ہوئی تو وہ دنیا بھی عطا کر دی جائے گی۔ وَعِزَّتِي، مجھے میری اپنی عزت کی قسم ہے، لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ، اور میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ہی ڈالتا رہوں گا، تمہاری کمزوریوں پہ کوتاہیوں پہ پردے ہی ڈالتا رہوں گا، ما راقبتمونی، جب تک تم میرا خیال کرو۔ میرے بھائیوں، اگر میرے اور آپ کے اللہ نہ کرے عیب ظاہر ہو جائیں، کمزوریاں ظاہر ہو جائیں، تو ہمارا ایک دوسرے کو منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اسی کی رحمت، اسی کا فضل و کرم ہے جس نے ہماری کمزوریوں پہ عیبوں پہ جو ہے وہ پردے ڈالے ہوئے۔ فرمایا جب تم میری رعایت یعنی میری توحید میں گڑبڑ نہیں کرو گے، میری وحدانیت میں گڑبڑ نہیں کرو گے، تو میں بھی تمہارے عیبوں پہ اور تمہاری کمزوریوں پہ جو ہے وہ پردے ڈالتا رہوں گا۔ اور فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی بزرگی کی قسم ہے، لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحاب الحدود، فرمایا جو جہنمی لوگ ہیں، کافر اور مشرک لوگ ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، ان کے سامنے کبھی میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، ذلیل نہیں کروں گا۔ آخرت کے میدان میں کہ ایک طرف یہ مشرک اور یہ دوسرے لوگ، اور پھر وہ اللہ کے عذاب میں، اور ان کے ساتھ ایک مومن اور موحد اور اللہ کے حقوق کا خیال کرنے والا، اللہ کے حقوق میں گڑبڑ نہ کرنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ ذلیل و خوار ہو رہا ہو، اور وہ اس کو تانے دے رہے ہوں، اچھا ہم تو نہیں مانتے تھے اور تو مان کر بھی ہمارے ساتھ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی بزرگی کی قسم، میں ان جو اہل حدود اہل جہنم کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا جب تک تم نے میرا خیال، میرے حقوق کا جو ہے تم نے خیال کیا۔ اور فرمایا وَانصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، جاؤ تم اب گھروں کو لوٹ جاؤ، نماز عید کے بعد میں نے تمہاری بخشش جو ہے وہ کر دی ہے۔ قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَضِيتُ عَنْكُمْ، تم نے رمضان کے مہینہ میں دن اور رات مجھے یاد کر کر کے جو ہے مجھے راضی کیا ہے، اور آج میں نے تم کو راضی کر دیا ہے۔ یقیناً جس آدمی کی میرے بھائیوں بخشش کا اعلان ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی طرف سے معافیاں مل جائے، تو اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تم نے مجھے راضی کیا ہے اور میں نے آج تم کو راضی کر دیا ہے، تمہیں انعام عطا کر دیا ہے۔ فتفرح الملائکہ، اور پھر جب امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بخشش ہوتی ہے، ان کو معافی ملتی ہے، تو پھر فرشتوں کے اندر بھی ایک خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب کی امت کو چھٹی مل گئی اور ان کی مغفرت اور بخشش ہو گئی۔ وَتَسْتَبْشِرُوا،
وَتَسْتَبْشِرُوا بِمَا يُؤْتِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ، فرمایا پھر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں جو کچھ اللہ عز و جل نے اس امت کو عطا کی ہے اس کے اوپر۔ اذا افطروا من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کے مہینے کی بڑی افطار، یعنی ایک تو چھوٹی افطار ہوتی ہے نا کہ ہر شام کو اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے کچھ کھا اور پی لو، تم میرے کمزور بندے ہو، اور پھر شوال کے چاند کے ساتھ بڑی افطار ہوتی ہے، اب تمہیں چھٹی ہے، سال بھر کھاؤ پیو، اور رمضان سے جو تربیت حاصل کی ہے اس تربیت کو جو ہے وہ یاد رکھو اور میرے حقوق کا جو ہے وہ خیال کرو۔ اس حدیث کو مختلف حدیث کی کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب وہ ٹائم، وہ قرآن کی عظمت پہ جو حدیث میرے مد نظر تھی وہ انشاءاللہ پھر آئندہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اب قدر کی رات یہ جو آنے والی 29 کی ہے اور آج رات بھی قیمتی رات ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ چند لمحے جو ہے یہ اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے محنت ہم سب کو کر لینی چاہیے، اور اگر کچھ نہیں کر پائے زیادہ تو ان چند لمحوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی رضا کے کام اور اپنے رب سے معافیاں مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری سعادتیں محض اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ عاطف بھائی کدھر چلے گئے ہیں؟ اچھا جی، عاطف بھائی؟ جی فرمائیں جی۔ نہیں عاطف بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ کدھر چلے گئے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ خالد محمود صاحب، آج کے درس کے بارے میں، جو شب قدر کے بارے میں آپ نے درس دیا ہے۔ جو ساتھی سوال کرنا چاہیں وہ برائے مہربانی فرمائیں جی۔ زوم میں جو آپشن ہے ہاتھ کھڑا کرنے کی، اس کے ذریعے ہاتھ کھڑا کر کے آپ سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ جی ابھی تک کوئی سوال سامنے نہیں آ رہا۔ چلیں دعا کر لیں جی پھر۔ جی بالکل، پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر پوچھ لیں کسی سے جی، پھر کچھ، آج رمضان کا آخری درس ہے۔ جی ریاض صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مولانا محترم ایک سوال ہے کہ جو پرویزی فرقہ ہے اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کر دیں، کیونکہ یہ کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا، تو آج چونکہ سوالات کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو ٹائم کیا، اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے جی، پرویزی فرقہ جو ہے اس کے بارے میں مولانا علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ مولانا نے یعنی سنت کی آئینی حیثیت جو ہے اس میں کافی، یعنی یہ پرویز صاحب نہیں بلکہ ان کے بھی جو بڑے تھے ان کے ساتھ سوال و جواب جو ہے وہ ہوئے ہیں، نیاز فتح پوری اور اس طرح کے جو لوگ تھے جو ہے، تو اس میں کافی اس پہ بحث اور مباحثہ ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا اور اس کے ساتھ احادیث کی ضرورت نہ ہوتی
تو پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کعبے کی چھت پہ نازل کر دیتا اور اعلان کرا دیتا کہ یہ قرآن ہے، اس کو لے لو، اس کو سمجھ لو۔ تو یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کو قرآن کے مطالب جو ہے اللہ کے پاک نبی سے پوچھنا پڑتے تھے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول فرما، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت تو قرآن حکیم کے اندر جو احکام ہے، اب رسول اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت کی صورت میں جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں یہی فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کی ذمہ داری ہے اس قرآن کی تلاوت کرے، یعنی اس قرآن کے الفاظ جو ہے وہ لوگوں کو سکھائیں اور پڑھائیں اور لوگوں کا تزکیہ کریں، پھر اس کتاب کی جو ہے وہ تعلیم بھی دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے یہ چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے وہ الف با تا اور پھر نادرہ قرآن یا حفظ قرآن جو ہے، اور ایک اس قرآن کی تعلیم ہے جو علماء دیتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اور حکمت کا معنی جو ہے وہ، اس کا معنی تو دانائی ہے، لیکن اس کا مراد جو ہے وہ پیغمبر کی سنت ہی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ، اور پھر یہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ نماز جو ہے اپنی امت کو پڑھ کے دکھائی ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر آج تک پوری امت جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اس نماز کو ادا کرتی آ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے۔ اب صوم کا معنی مطلق تو ہوتا ہے رک جانا، تو ہم سمجھیں کہ رک جانے ہی کا نام، لیکن اللہ کے رسول نے پھر اس کی حدود مقرر کر دی ہیں کہ ساری سے لے کر شام تک، اور پھر آنکھوں کی یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو اس لیے بغیر سنت کے قرآن کا سمجھنا، اس طرح سمجھنا جس طرح اللہ کی منشا ہے، یہ ناممکن ہے میرے نزدیک تو جو ہے۔ باقی وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم ضعیف حدیث کو نہیں مانتے، صحیح حدیث کو مانتے ہیں، تو کون بدبخت ہے جو ضعیف حدیث کو جو ہے وہ لے کر جو ہے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی بنیاد رکھتا ہے؟ سب لوگ جو ہے صحیح احادیث پہ ہی جو ہے وہ اپنے اعمال کی اور اپنے اخلاق و کردار کی جو ہے وہ انہی سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ضعیف احادیث جو ہے ان کو تو سب ہی جو ہے وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جو باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے جی، بس یہ آپ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ڈٹے رہیں، قرآن و سنت کے جو آپ کو تعلیم ملی ہے۔ ایک تو ان کا جو پرویز صاحب ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ صحیح احادیث ہی ضروری ہیں۔ دوسرے نمبر پر کئی جگہ پر قرآن میں جو انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ہیں جی، ان سے متعلق بھی ان کی رائے مختلف ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، قرآن حکیم کے اندر اگر ایک چیز واضح ہے نا جی، اس کا معنی اور مفہوم واضح ہے، تو اب اس کے اندر اپنی طرف سے تعویل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کے اندر اگر تو کوئی چیز ایسی ہو جو سمجھ سے بالا تر ہو، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا جو ہے، یہ ایک بچے کے سامنے بھی آپ بات کہیں تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ سانپ کیا ہوتا ہے۔ اور جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ لاٹھی مارنا اور سمندر کا جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جانا، یہ تو قرآن کے صریح الفاظ موجود ہیں نا جی۔ اب اس میں تعویل کرنا جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ بس وہ ہوا آئی اور ہوا نے پانی کو جو ہے اس طرح کر دیا، تو یہ تو عقل سے بعید باتیں ہیں نا جی۔ تو جس طرح پتھر پہ لاٹھی ماری وہاں سے چشمے جاری ہو گئے،
تو یہ ساری چیزیں تو واضح ہیں نا. اگر کوئی اس چیز میں جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہو یا قابل وضاحت ہو تو پھر تو دیکھیے وہ مولانا آزاد علیہ الرحمن نے جب تفسیر لکھی تو سورہ فاتحہ کی کئی ہزار سینکڑے صفحات پر اور پھر ان کو خیال ہوا کہ نہیں قرآن عام آدمی کو، تو انہوں نے مختصر ترجمہ لکھا اور ایک جو ہے چھوٹے سے بچے کو جو پڑھ سکتا تھا اس نے پوچھا کہ اس نے کہا جی یہ سمجھ آ گئی، فرمایا اتنا ہی کافی ہے قرآن کے لیے. تو یہ خواہ مخواہ کی باطل تعویلات ہیں جی، معجزات کا جو ہے وہ انکار ہے، تو یہ سمجھ سے بالا تر چیز ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ریاض صاحب. عاطف بھائی، اس سے پہلے کہ ریاض صاحب سوال کریں، میں گزارش صرف یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس کتاب کا ذکر کر دیا ہے کہ سنت کی آئینی حیثیت. اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو شخصیت بھی ان کے یعنی کہ مکالمے کے اندر آپ کو ملیں گی، بالکل صاف اور شفاف آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کو کس حد تک یعنی کہ کس شخص کی بات جو ہے وہ کتنے وزن کی ہے یا کس کی سچائی کس کے اندر ہے. یہ بالکل آپ اس کو پڑھیں آپ تو آپ کے سارے اشکال اس شخصیت کی بھی جو یعنی کہ نمائندگی اسی کے اندر ہو جائے گی. تو بالکل بہت ہی اچھی کتاب ہے وہ. اور بلکہ ایسے میں تو کہتا ہوں کہ بھئی جب آپ سوال پڑھتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ یار اس سے بڑا عالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، یعنی کہ اتنے پائے کا سوال ہے کہ اس کا جواب مل ہی نہیں سکتا. لیکن اگر جب آپ اس کا جواب جب سنیں گے تو آپ کی فوراً آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں گے کہ یار اس سے بیوقوف اور جاہلانہ سوال ہو ہی نہیں سکتا. صحیح بات. میری یعنی کہ اس کے کتاب کی حیثیت سے جو میرے مارکس ہیں وہ میں نے آپ کو دے دیے ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں گے تو میرے خیال بہت سارے اشکال آپ کے سارے سبھی کے لوگوں کے دور ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی ریاض صاحب آپ کا ایک اور سوال ہے، اس کے بعد پھر سلمان صاحب سوال کریں گے. ریاض صاحب آپ اپنا مائک آن کر لیں. مولانا محترم، اس کی ایک سوچ ہے کہ جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح عمل کیا گیا تو بعد میں وہ وقت کا جو حاکم ہے وہ وقت کے حاکم حالات کے مطابق اس کی سوچ یہ ہے کہ وہ قرآن اس طریقے سے اس کو فالو کیا جائے گا. یہ صرف اس لیے چیزیں اس میں وہ کتاب تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، جو مطالعہ کے شوق ہیں کرتے ہیں اور میرے جیسے پیدل آدمی جو مطالعہ اتنا نہیں کرتے تو وہ علماء سے سننے میں ان کو زیادہ ذہن نشین بات ہو جاتی ہے. اس ضمن میں جی حکمران تو پھر زرداری صاحب بھی تھے نا جی، ان کو سورہ اخلاص بھی، اور ان حکمرانوں سے چند ایک کو چھوڑ کر جو ہے آپ پوچھیں تو وہ ہمارے ایک استاد تھے، تو یا خان نے جب جو ہے وہ بسم اللہ بھی غلط پڑھی نا جی، تو وہ پٹھان سے وہ کہتے تھے شکر کرو کہ اس نے بسم اللہ کا نام لیا، وکر پٹھان کو کیا آتا ہے جی. تو حکمران تو ایسے بھی نا جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے وہ اس کی تعبیر کرتے رہیں گے. اس کی تشریح وہی ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں خلفائے راشدین کے دور میں ہو چکی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بے شک. تو یہ تو ایسے دیکھیں نا جی، وہ عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں خدائی کا دعویٰ کروں کہ میں خدا ہوں تو جن لوگوں نے مرزے کو نبی مانا ہے یقیناً وہ مجھے خدا بھی مان لیں گے. قوم کا کیا ہے جی، آپ نے پچھلے دنوں میں پڑھا ہے کہ مصر کے اندر شیطانی فرقہ بھی جو ہے وہ اٹھا ہے جو شیطان کی پوجا کرتے تھے جی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ اس دور میں بھی یعنی جہاں ہر طرف جو ہے چلے قرآن و سنت کی روشنی نہیں سی، لیکن دوسرے تو عقلی علوم جو ہیں ان کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا جی، پھر بھی وہ مورتیاں بنا کر جو ہے ان کے سامنے ناچتے ہیں اور سب کچھ. لیکن وہ وہی فراڈ ہے جو پہلوں کا تھا. وہاں وہ ایک کہہ رہا تھا کہ 50 لاکھ ٹن جو ہے
सोना उन मंदिरों के नीचे दबा हुआ है और वो उसके पुजारी जो है वो उनको नहीं हिलने देता, लेकिन लोग उस तरफ जा रहे हैं। जी ठीक है जी। फारूक साहब आप अपना माइक ऑन कर लें, आप सवाल पूछ सकते हैं। फारूकी साहब। आपका माइक अभी बंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जो सवाल है वो था ईद की नमाज के मुताल्लिक कि उसका क्या इंतजाम है इस साल। जी उसके लिए आप भाई इस्लामिक करें। सेंटर के फेसबुक के पेज पर अगर आप जा सकते हैं अच्छा तो वहां पर उसकी इतला दे दी गई है। अच्छा ठीक है। वहां पे उसकी जो है तमाम मालूमात आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा बस ठीक है, मैं ले लूंगा वहां से। बस यही सवाल था मेरा। जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मजीद कोई सवाल नहीं है तो खालिद साहब फिर इंशाल्लाह दुआ कर लें। दुआ कर लेते हैं जी, एक बज चुका है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन। जज़ाकल्लाह जी, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।